پیغمبرانو تاجدار تھئی سو موہنو پروردگار امت ہنس تھے بے قرار یا رحمتاً للعالمین حیوانو سادگاہ شول چرا تھئی مبارک ہنی حدیث راس مرو کیٹ نن تیار یا رحمتاً للعالمین دو عالموں پیشوا سونو اسو کارتھے تو سے دو آتھتا لانگ بوت سو جو دمجار یا رحمتاً للعالمین تھئی امت بش جیک بلن بٹ کاٹ فرجی فت بلن تھئی رحمت ہان انتظار یا رحمتاً للعالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کھول دے سینہ میرا رب رحیم کام میرا سہل کر دے کریم تو ہی سلجھا دے گرہ گفتار کی مجھ میں قوت آ سکے اظہار کی آج ہم محترم ڈاکٹر انصار حسین مدنی صاحب کے دولت کدے پہ انگور ڈے منانے کے لیے یہاں سارے شعراء جمع ہیں میں اپنے سینئر شعراء حضرات اور نوجوانوں کا بھی تہ دل سے ڈاکٹر صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ گوناگوں مصروفیات کے باوجود وقت نکال کے یہاں آئے اور اس روایت کو برقرار رکھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے آج کی جو تقریب ہے وہ تھوڑی سی مختصر انشاءاللہ نیکسٹ ان کا اپنا دولت کدہ اور ان کا باغیچہ تیار ہوگا تو پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب گلگت میں یہ دن مناتے رہے، آج یہاں اپنے نانا حضور کے گھر پہ انہوں نے یہ دن منایا اور اگلا انشاءاللہ زندگی رہی تو ان کے اپنے دولت کدے پہ یہ دن شایع نشان طریقے سے منائیں گے۔ مشاعرے کے انداز کو اپناتے ہوئے آغاز میں ایک نعت سے شنا، اور وہ بھی شنا ایک اپنا روایتی انداز رکھتا ہے نعت پڑھنے کا۔ میری کوشش ہوگی کہ میں اس انداز سے نعت سے اس محفل کا باقاعدہ آغاز کروں۔ پیغمبرانو تاجدار تھئی سو موہنو پروردگار امت ہنس تھے بے قرار یا رحمتاً للعالمین۔ میں نوجوان شاعر عارف شیرلیاٹ سے میری گزارش ہوگی کہ آپ آئیں اور اپنا کلام سنائیں۔ عارف: میرے رسول کی عظمت بیان کیسے ہو، میرے رسول کی عظمت بیان کیسے ہو، میری زبان قرآن کی زبان کیسے ہو۔ یہ فیض ہے تیری نسبت کا ورنہ اے مولا، ہماری جام و حشم آن بان کیسے ہو۔ اور جو عاشقان محمد کے اوج پہ ٹھہرے، انہیں لحد میں کوئی امتحان کیسے ہو۔ عارف یہ تجھ سے کیوں نہ کہے جسم روح کی فرحت، طبیب جس کا ہو تو ناتوان کیسے ہو۔ اور یہ زندگی تیری چوکھٹ پہ وار دوں عارف، وگرنہ قلب و جگر کو امان کیسے۔ قبل اس کے کہ اگلے شاعر کو میں دعوت دوں، آج کی اس پرنور
مختصر اور بارونق محفل کے میر محفل ہے محترم استاد ہمارے نائب صدر حلقہ ارباب ذوق بشیر محمد طارق صاحب، اور صدر محفل ہے محترم محمد بشیر بشر صاحب. اور یوں سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں درخواست گزار ہوں نذیر حسین نذیر سے. Muhbati atrigin trakatu zigbay. Trakatu zigbay hi galot digat dawatu zigbay. Muhbati atrigin trakatu zigbay hi galot digat dawatu zigbay. Khudaya beheshter churi tu rizik dunata yoyonot bagatu zigbay. Muhbati atrigin trakatu zigbay hi galot digat dawatu zigbay. Khudaya beheshter churi tu rizik dunata yoyonot bagatu zigbay. اور اب میں درخواست گزار ہوں رضا عباس تابش سے کہ آپ آئیں اور اپنا کلام سنائیں. رضا عباس تابش. تیغ پر نہ جب تلک رنگ لہو آ جائے گا، رن سے جو آ جائے گا بے آبرو آ جائے گا. تیغ پر نہ جب تلک رنگ لہو آ جائے گا، رن سے جو آ جائے گا بے آبرو آ جائے گا، اور تاب نہ لاتے ہوئے زخموں کی مر جائیں گے ہم، چارگر کو جب تلک کار رفو آ جائے گا. ایک اور نوجوان حلقے کے شاعر آصف سے ناصف سے میری گزارش کہ آپ آئیں اور اپنا کلام سنائیں. Kufur-i kateşer iman-i sang jaloke karthe. Kufur-i kateşer iman-i sang jaloke karthe. Mustafa al-ustum rehmat butot bagoke karthe. Kufur-i kateşer iman-i sang jaloke karthe. Mustafa al-ustum rehmat butot bagoke karthe. Mipak nabi eşbe insanot uytelar layidin. Mipak nabi eşbe insanot uytelar layidin. ایمان رپ واجن مصطفیٰ سیوں کے کرتے میں پاک نبی اشبے انسانوں اتھلار لیدن ایمان رپ واجن مصطفیٰ سیوں کے کرتے اور امام دین گتو ارسات پیشوا گہنو امام دین گتو ارسات پیشوا گہنو تیزات ہیون سنی دی سوچی پن لیوں کے کرتے. اور اب میں درخواست گزار ہوں محترم آہی صاحب سے، رحمان آہی سے کہ آپ آئیں اور اپنا کلام سنائیں. اور نہ آپ مجھے خجل کرنا، دل کا ہر زخم مندمل کرنا. اور نہ آپ مجھے خجل کرنا، دل کا ہر زخم مندمل کرنا. کار فرحات سے بھی مشکل ہے، کار فرحات سے بھی مشکل ہے، درد کاغذ پہ منتقل کرنا. کار فرحات سے بھی مشکل ہے، درد کاغذ پہ منتقل کرنا. اپنی تنہائی میں کسی کو بھی، اپنی تنہائی میں کسی کو بھی میں نہیں چاہتا مخل کرنا. میں درخواست گزار ہوں برادر شاہد حسین شاہد سے کہ آپ آئیں اور اپنا. اندر کی دوں خبر تو یقین آئے گا نہیں، پردہ گیا اتر تو یقین آئے گا نہیں. اور اغیار کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہیں کون، اغیار کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہیں کون، بتلاؤں میں اگر تو یقین آئے گا نہیں. اب میں درخواست گزار ہوں فاروق قیصر سے. درود ایبالی ساتھ ہمیش نو تک بوت، درود ایبالی ساتھ ہمیش نو تک بوت. ہیو حضور چنر بین تو تھک بوت، ہیو حضور چنر بین تو تھک بوت. حضور ڈیمئی کیس خوشبوگی آئیں، خدایا اوشی وی اما کی سک بوت. حضور ڈیمئی کیس خوشبوگی آئیں، خدایا اوشی وی اما کی سک بوت. اور اب میں دعوت کلام دینا چاہوں گا شارع سیفی کو. İnsan ikar yeni mike mine bitene. İnsan se ako suigo to may nabiyej be. İnsan ikar yeni mike
mi nebitene da gwolu sang yeti mike mi nebitene lipchukne ikhar bandabom imo akhenumulu lipchukne ikhar bandabom imo akhenumulu jiye gamish degur kimi mi nebitene. वासगुजार हूँ मोहतरम ब्रदर इश्तियाक अहमदियात से कि आप अपना कलाम सुनाएं। आँखों में मेरी सुबह बहारा का समा है, आँखों में मेरी सुबह बहारा का समा है, माली की मगर आँख में शोला है, धुआं है। तामीर ज़रूरत नहीं अब ताज महल की, तामीर ज़रूरत नहीं अब ताज महल की, ये आबला पाई ही मोहब्बत का निशान है, ये आबला पाई ही मोहब्बत का निशान है। गाड़ी है महल्लात हैं पैसे हैं वलेकिन, गाड़ी है महल्लात हैं पैसे हैं वलेकिन, वो रात वो जुगनू वो कमर आज कहाँ है, वो रात वो जुगनू वो कमर आज कहाँ है। गरकाब अमीरों को किसी दिन ये करेगा, गरकाब अमीरों को किसी दिन ये करेगा, हर आँख में मुफलिस की यहाँ आब रवां है, हर आँख में मुफलिस की यहाँ आब रवां है। दरख्वास्त गुजार हूँ आज की इस महफिल के सदर महफिल हमारे काबिल मोहतरम भाई मोहम्मद बशीर बशर साहब। इंसानियत का गम ही तो है गम हुसैन का, इंसानियत का गम ही तो है गम हुसैन का, बरपा रहेगा हश्र तक मातम हुसैन का, बरपा रहेगा हश्र तक मातम हुसैन का। इबरत निशान बन गई शौकत यजीद की, इबरत निशान बन गई शौकत यजीद की, लहला रहा है आज भी परचम हुसैन का, लहला रहा है आज भी परचम हुसैन का। जिस हुक्मरान को जबर पे अपने गुरूर हो, जिस हुक्मरान को जबर पे अपने गुरूर हो, हम कैसे मान लें उसे हमदम हुसैन का, हम कैसे मान लें उसे हमदम हुसैन का। हाकिम अगर हो गासिब व जाबिर तो जान लो, हाकिम अगर हो गासिब व जाबिर तो जान लो। इसलिए यजीद वो भी है खसम हुसैन का, और जो जबर में शरीक हो शुमर लईन है, जो जबर में शरीक हो शुमर लईन है, जो हक़ का हम सफ़र है वो खादम हुसैन का, जो हक़ का हम सफ़र है वो खादम हुसैन का। हे कश्मकश हे कश्मकश खैर व शर आज भी यहाँ, हे कश्मकश खैर व शर आज भी यहाँ, खंजर यजीद का है तो मरहम हुसैन का, खंजर यजीद का है तो मरहम हुसैन का। हे मोरकाए करब बला हद इम्तियाज़, हे मोरकाए करब बला हद इम्तियाज़, ये फेल हिर्ज़ जान है पे हम हुसैन का, ये फेल हिर्ज़ जान है पे हम हुसैन का। दुनिया है आज खौफ के आलम में नीम जां, दुनिया है आज खौफ के आलम में नीम जां, इसका इलाज अज़्म मुसम्मम हुसैन का, इसका इलाज दुनिया है आज खौफ के आलम में नीम जां, इसका इलाज अज़्म मुसम्मम हुसैन का। हम मानते नहीं बशर जुल्मत के राज को, जारी रहेगा ये सफ़र तादम हुसैन का। आज की इस पुरौनक पुरनूर महफिल के आखिरी शायर उस्ताद शायर हल्के अरबाब ज़ौक़ के सीनियर नायब सदर। सबसे पहले मैं अंसार मदनी साहब का अपने हलके की तरफ से और अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज नवा अंगूर डे मनाने के लिए हम सबको यकजा किया और इस खूबसूरत महफिल का अहतमाम किया। ये रिवायतें हमारे माशरे से ख़त्म होती जा रही हैं कि मिल बैठने का एक बहाना कोई मैसर करे, तो
ایسی روایتیں جو ہیں معاشرے کو خوبصورت بنانے میں، محبتوں کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو میں اس جذبے کو سلام کرتا ہوں انصار مدنی صاحب کا کہ انہوں نے آج خوبصورت محفل کا اہتمام کیا اور ہمیں سب اپنا کلام سنانے کا اور ایک دوسرے سے ملنے کا ایک موقع فراہم کیا. ایک عارفانہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ملا جلا ہے، اس میں حمد بھی ہے، نعت بھی ہے. دل کی حسرت تجھ سے یا رب روز ملاقاتیں کر لوں. دل کی حسرت تجھ سے یا رب روز ملاقاتیں کر لوں. تجھ کو دیکھوں، تجھ کو چھو لوں، دل کی سب باتیں کر لوں. تجھ کو دیکھوں، تجھ کو چھو لوں، دل کی سب باتیں کر لوں. اور میں جامی سا عاشق کب ہوں، اذن سفر مل جائے تو. میں جامی سا عاشق کب ہوں، اذن سفر مل جائے تو. حمد و ثنا کعبے میں پڑھوں اور نظر نبی نعتیں کر لوں. میں جامی سا عاشق کب ہوں، اذن سفر مل جائے تو. حمد و ثنا کعبے میں پڑھوں اور نظر نبی نعتیں کر لوں. اور دل میں ایک ارمان نہ جانے کب سے میں نے پالا ہے. دل میں ایک ارمان نہ جانے کب سے میں نے پالا ہے. پیش مدینے کی گلیوں کو عشق کی سوگاتیں کر لوں. پیش مدینے کی گلیوں کو عشق کی سوگاتیں کر لوں. اور کیا ہے عجب ایک کن سے تیرے یہ بھی کرشمہ ہو جائے. کیا ہے عجب ایک کن سے تیرے یہ بھی کرشمہ ہو جائے. دن کعبے میں اور نبی کے در پہ بسر راتیں کر لوں. دن کعبے میں اور نبی کے در پہ بسر راتیں کر لوں. اور آخری شعر ہے کہ عشق شرر بڑکایا ہے تو مالک یہ بھی کر دینا. عشق شرر بڑکایا ہے تو مالک یہ بھی کر دینا. گنبد خضرا کے سائے میں پیش مناجاتیں کر لوں. گنبد خضرا کے سائے میں پیش مناجاتیں کر لوں. اور دل کی حسرت تجھ سے یا رب روز ملاقاتیں کر لوں. تجھ کو دیکھوں، تجھ کو چھو لوں، دل کی سب باتیں کر لوں. یہ تھے محترم استاد شاعر خوشی محمد طارق صاحب. اب یہاں تک تو مشاعرہ اختتام کو پہنچا. اب ہم تھوڑی سی دیر کے لیے نثر کی طرف آتے ہیں اور میں اپنے انتہائی قابل محترم برادر اسرار الدین اسرار سے میری گزارش ہوگی. آپ تمام کو میری طرف سے السلام علیکم. آج کی اس محفل خوبصورت محفل کو سجانے میں محترم انصار مدنی صاحب نے عروج سخن فورم کے تحت جو یہاں اہتمام کیا ہے اس کے لیے ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہ محافل گلگت کے اس گھٹن زدہ ماحول میں ہمارے لیے ایک بہت ہی نعمت سے کم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ایک طرف دیکھیں کہ لوگ تمام تر اپنی مصروفیات اور اس کے علاوہ جو ٹینس کا ماحول ہے اس میں لوگ جی رہے ہوتے ہیں، لیکن مل بیٹھنے کا یہ عمل جو ہے یہ ایسی ہی محافل سے ہمیں ملتا ہے. اور میں ذاتی طور پر ان محافل سے اس لیے، چونکہ ایک چیری ڈے بھی منایا جاتا ہے استاد محترم کے دولت کدے میں، اور ایک یہ محفل ہے، یہ موٹیویشنل محافل ہے. بنیادی طور پہ ہم جیسے لوگ جو سماج کے ماحول کے حوالے سے فکر مند ہوتے ہیں ان کے لیے یہاں سے موٹیویشن مل جاتی ہے. ان محافل میں ہم اپنے مرحوم جمشید خان دکھی صاحب کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں، اور آپ کے کہے ہوئے اشعار جو محترم ہمارے شعراء کرام کہتے ہیں وہ عکاسی کرتے ہیں ہمارے گلگت بلتستان کے جو حالات ہیں ان کی، اور اس حوالے سے پھر ایک امنگ اور ایک جو امید اور روشنی ہمیں ملتی ہے وہ آپ کے اشعار سے ملتی ہے، اور وہ موٹیویشن ہمیں ملتی ہے. ہمیں نا امیدی جو ہے اس کو چھوڑ کے امید کی طرف جو ایک روشنی نظر آتی ہے وہ آپ کے اشعار اور شاعری کی بنیاد پہ ہمیں مل جاتی ہے. تو اس لیے یہ محافل اپنے حجم کے حساب سے چھوٹی ضرور ہے، لیکن ان کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے ہمارے سماج کے اندر. اور یہ وہ لوگ محسوس کرتے ہیں جو حساس لوگ ہوتے ہیں، جو معاشرے کے ان حالات کے اوپر نظر رکھتے ہیں، وہ ان چیزوں کو گہری نظر سے دیکھتے بھی ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں. اور ذاتی طور پر میں بھی ان میں سے ایک ہوں
कि मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी नेमत है इस तरह की महफिल जहाँ पे हम सारे बैठ के इल्म व अदब की बातें करते हैं और हालात का भी हम जायज़ा लेते हैं एक तरह से अशार शायरी की सूरत में, और एक उम्मीद भी माशरे को दिलाते हैं कि इन तमाम हालात के बावजूद हमें मायूस नहीं होना चाहिए। दुनिया के माशरों ने हमसे बुरे हालात देखे हैं, उन्होंने अपने हालात के ऊपर काबू पाया और वो आज तरक्की के बाम उरूज पे हैं और वो सिविलाइज्ड माशरे कहलाते हैं। तो उनकी हालत भी हमसे बदतर थी। एक हिस्ट्री के अंदर हम देखें तो हमारी हालत इतनी भी बदतर नहीं है, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। आने वाला वक्त यकीनन बेहतर होगा और उस बेहतरी में इस तरह की महफिल और इस तरह के फोरम्स का जो है वो कलीदी किरदार है और हमेशा रहा है। क़याम अमन के हवाले से हो, यहाँ पे शऊर देने के हवाले से हो, लोगों को इन फोरम्स का हमेशा अहम किरदार रहा है और ये किरदार हमेशा आप अदा करते रहेंगे, हमें उम्मीद है। और हम आपके शाना बशाना इन महफिल में जब हम बैठते हैं तो हमें एक नया हौसला, एक नया वलवला जज्बा हमें मिलता है। तो मैं एक बार दोबारा आप तमाम का मैं मशकूर हूँ कि इन महफिल में हमें याद भी करते हैं डॉक्टर मदनी साहब का बार दीगर हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें मदऊ किया और इन अहबाब के साथ, अहले अदब के साथ बैठने का हमें मौका फराहम किया। तो बहुत शुक्रिया। दरख्वास्त गुजार हूँ अपने भाई अहमद सलीम सलीमी साहब से कि आप भी आएँ और चंद अल्फाज आप नसर में नज़म कह देते हैं। आप हम परवरिश लोह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। हाँ तलखी अय्याम अभी और बढ़ेंगी, हाँ हिल सितम मश्क सितम करते रहेंगे। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए डॉक्टर अंसार मदनी साहब को कि अहले कलम को, अहले दिल को मिल बैठने का मौका फराहम करते हैं। और ये आज के इस नफ्सा नफ्सी के दौर में, आज के इस इंतहाई मुश्किल दौर में जब इंसान अपनी ज़ात के खोल में बंद होता जा रहा है, ऐसे में एक एसार के जज्बे के साथ, इंसानियत के मोहब्बत के जज्बे के साथ जो महफिल जमाते हैं, ये अपनी मिसाल आप है। मुझे सर कदीम यूनान का एक शहर याद आ गया, इजाज़त हो तो दो बातें मैं करूँ कि कहा जाता है कि कदीम यूनान में एक मकाम ऐसा था जिसको इलिया कहा जाता था। कहते हैं कि वहाँ पर वो पहाड़ों के बीच गिरी हुई एक वैली थी जहाँ पर हर तरफ फूल खिले होते थे, नदियाँ बहती थी, बुलबुलें चहकती थी और वहाँ पर सारे अहले इल्म और अहले कलम वहाँ पर जमा होते थे और वो ख़ुद कमाते नहीं थे, गम रोज़गार से वो आज़ाद थे और उन्हें जो पीछे से स्पॉन्सर करते थे, जो इनकी खिदमत करते थे, वो हुकूमत उस दौर की सरपरस्ती करती थी और उन्हें गम और रोज़गार से निजात दिला के उनका काम बस यही होता था कि वो इंसान को अच्छी सोच अपने फ़न के ज़रिए से, अपने कलाम के ज़रिए से, अपने इल्म के ज़रिए से दे दें। देखा जाए तो ये रवैये अब नहीं रहे हैं। बाद में हमारे बादशाही दौर में, मुग़ल दौर में, शाही दरबारों में, नवाबों के दरबारों में इसका कभी कभार चलन रहा, बल्कि अक्सर रहा। लेकिन जो वक्त गुज़रता गया, साइंस और टेक्नोलॉजी ने समाज पर अपना हल्ला बोल दिया, उसके बाद शायर और अदीब जो है वो तन्हा होकर रह गए हैं। ज़ाहिर बात है कि जब वो समाज के दर्द को, समाज के उस गम को अपने फ़न के ज़रिए से जब वो पेश करते हैं तो समाज ही का गम होता है। और अरबाब इक़्तिदार या अरबाब बस्त खुशाद ये सोचते नहीं है कि शायर और अदीब अपनी ज़ात की बात कम करते हैं, समाज की बात ज़्यादा करते हैं। ऐसे में चाहिए तो ये कि शायर और अदीब की पजीराई हो इस लेवल पे, इस पैमाने पे। लेकिन जब हम देखते हैं कि सरकारी सरपरस्ती में नहीं होती तो ऐसी शख्सियात जो हमारे सामने आ जाती हैं, जो इस कमी को पूरे करती हैं। अल्लाह पाक आपको मज़ीद जज़ाए खैर दे। सर जिस तरह ज़िक्र आया कि नसीम साहब, ज़ाहिर बात है कि 2 दहाइयाँ हो गई हैं नसीम साहब की और 1 दहाई होने वाली है अंसार मदनी साहब की, कि वो रवैये होते हैं जो समाज को एक दूसरे से मिल बैठने के, पुल तामीर करने के मौक़े देते हैं। इसी बहाने दिल की बात ज़बान पे आती है और यूँ समाज के जहनों तक पहुँच जाती है। और शायर और अदीब हमेशा अच्छी बात करते हैं, तामीरी बात करते हैं और यही तामीरी बात आज के दौर की सबसे अहम ज़रूरत है। जिस तरह इसरार साहब ने कहा कि यही महफिलें होती जहाँ से एक मोटिवेशन होता है, एक जज्बा होता है और अच्छी सोच को फ़रोग़ मिलता है। दुआ यही है कि ये रिश्ते, ये रवैये और ये महफिलें सदा कायम रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया अंसार मदनी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। अब दिल ये करता है कि हम आज के मेज़बान को भी थोड़ा सा मौका दें, उनके भी जज्बात हैं। मैं मोहतरम डॉक्टर अंसार मदनी से मेरी गुजारिश होगी
کہ آج کی محفل اور ان محافل کے حوالے سے آپ بھی اپنے خیالات کا مختصراً اظہار کریں۔ سب سے پہلے میں بہت زیادہ مشکور ہوں حلقہ ارباب ذوق کے نہایت محترم سینئر اساتذہ کرام، شعراء کرام۔ ظاہر ہے شروع سے یعنی ہمارے گھر میں تشریف لاتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں، ادب اور ادبی رویے سکھاتے ہیں۔ ظاہر ہے آج بہت سارے شعراء جو اس وقت اس سوشل میڈیا کی وجہ سے دنیا کے مختلف ممالک میں ہمیں سنتے ہیں، اور گلگت بلتستان کے نوجوان شعراء وہاں سے میسج کے ذریعے سے آپ سب کو دعا دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ اس طرح سب ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں یعنی شیئر ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو میں اپنی طرف سے اور اپنے خاندان کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ آتے ہیں، عزت دیتے ہیں، ادب سکھاتے ہیں، تہذیب سکھاتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے میری ان لوگوں سے، ان نوجوانوں سے یہ گزارش ہوگی، دیکھیں کل تک جمشید دکھی صاحب ہماری اس محفل کی زینت ہوتے تھے، لیکن آج وہ ہم میں نہیں ہیں بظاہر جسمانی طور پہ، لیکن ان کی یادیں، ان کی سیرت، ان کی شخصیت وہ ہمارے لاشعور میں بسی ہیں۔ اسی حوالے سے ہم سب سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، اچانک ان کو یاد آیا، جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا یاد آئی تو اسی وقت آپ نے غلام کو حکم دیا، جاؤ بازار سے جا کے کوئی بکری لے کے آ جائے، اور یہ صحاح ستہ کی تقریباً کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو وہ جا کے بکری لے آتے ہیں، آپ ذبح فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو بی بی ختیجہ کی فلاں سہیلی فلاں سہیلی فلاں سہیلی فلاں سہیلی، جب وہ گھر پہ آتی تھی تو وہ نہایت خوش ہوتی تھی، ان سے راز و نیاز کرتی تھی۔ تو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، تو ان کی وفات کے بعد بھی میں ظاہر ہے ان کا شوہر ہوں، تو میرا یہ حق بنتا ہے ان کی وفات کے بعد بھی ان کی سہیلیوں تک وہ حصہ پہنچا دوں، اور وہ بکری کے مختلف حصے کر کے ان سہیلیوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ وہ رویہ ہے بنیادی طور پہ ہم بلا چکے ہیں۔ ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے اساتذہ کو جن کی یاد آئے اور وہ اس دنیا میں نہ ہو، تو یہ محفل بنیادی طور پہ ان کے لیے توشہ آخرت ہے، ہدیہ ہے، ہیون ہے، ہماری طرف سے ان کے لیے تحفہ ہے۔ تو یہ ہمارے اساتذہ سے ہم نے سنا تھا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں ملتی ہے۔ تو آپ جب آتے ہیں یقین مانیں کہ ہمارے جو خاندان کے ہر فرد یعنی انہیں خوشی ہوتی ہے، تو ہم جو کرتے ہیں آپ کو دل سے یعنی بلاتے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی چند مہینے ہوئے نو ملا کے، گو کہ آپ کے شایان نشان یہ محفل میں اس کا اہتمام نہیں کر سکا ہوں، تو انشاءاللہ اگلے سال میں میری کوشش یہ ہوگی کہ جو دوست جو ہمارے سینئر جو اس وقت اس محفل کا حصہ نہیں ہے، ممکن ہے ان تک وہ خبر نہیں پہنچی ہو، تو اس لیے کوئی مجبوری ہو، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج وہ یہاں نہیں ہیں لیکن اس محفل کی زینت ہیں، حصہ ہے۔ تو آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ۔ میں یہ چاہوں گا کہ استاد محترم جمشید خان دکھی کی روح اس وقت ہمارے ساتھ ساتھ ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ تو اور پھر ربیع الاول کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ درود پاک وہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ مجھے ریاکاری میں کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے سوائے درود کے۔ درود ریاکاری میں بھی قبول کرتا ہے، تو کیوں نہ ہم ایک درود کے ذریعے سے اس کا تحفہ ہم اس اپنے استاد محترم کی روح کو پہنچا دیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیغمبرانو تاجدار تھئی سو موہنو پروردگار، امت ہنس تھے بے قرار، یا رحمتا للعالمین۔
حیوان و سادگاه شول چرا تھئی مبارک ہنی حدیث راس را مرو کیٹ نن تیار یا رحمتن لل